الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ ثُمَّ عَفَوْنَا عَنْكُم مِّن بَعْدِ ذَلِكَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ صدق اللہ مولانا العظیم۔ اس سے پچھلے رکوع کے اندر بنی اسرائیل کے اوپر ہونے والے انعامات کا اجمالی تذکرہ تھا۔ اب اس رکوع سے قوم بنی اسرائیل پر ہونے والے انعامات کا تفصیلی تذکرہ ہے جو آگے کئی رکوعوں تک چلتا چلا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کو ان کے اوپر ہونے والے انعامات، احسانات، عنایات یاد کرا رہے ہیں اور ساتھ ساتھ ان کی تقصیرات اور ان کے جرائم بھی یاد کرا رہے ہیں۔ گویا کہ اللہ تعالیٰ ان کو احساس دلا رہے ہیں، شرم دلا رہے ہیں، حیا دلا رہے ہیں کہ دیکھو تمہیں اللہ تعالیٰ نے تمہارے ساتھ کتنے فضل و کرم کا، احسانات کا معاملہ کیا۔ اب تمہیں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرنی چاہیے اور اس کے اوپر ایمان لا کر اس کی اتباع پیروی کرنی چاہیے۔ فرمایا یا بنی اسرائیل، اے اسرائیل کی اولاد، اذکروا، تم یاد کرو، دماغ میں لاؤ، ذہن میں لاؤ، نعمتی التی انعمت علیکم، میری ان نعمتوں کو جو میں نے تم پر کیں، وانی فضلتکم علی العالمین، اور بے شک میں نے تم کو فضیلت دی تمام جہانوں پر۔ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلی فضیلت، سب سے پہلی نعمت جو ان کو یاد دہانی کرائی ہے وہ نعمت تفضیل ہے، یعنی بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے تمام جہانوں پر فضیلت دی۔ وہ فضیلت کس طرح دی؟ ایک تو یہ کہ بنی اسرائیل کے اندر اللہ تعالیٰ نے بادشاہ بھیجے، ملوک۔ حضرت یوسف علیہ السلام ان کے بادشاہ ہوئے، حضرت داؤد علیہ السلام ان کے بادشاہ ہوئے، حضرت سلیمان علیہ السلام بادشاہ ہوئے، طالوت بادشاہ ہوئے۔ تو یہ اتنے سارے بادشاہ جو تھے اس قوم کے اندر ہوئے، بنی اسرائیل کے اندر۔ یہ ظاہری طور پر بڑے فخر اور سبب جو ہے فخر کی جو ہے باعث ہے۔ دوسرے نمبر پر اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر انبیاء بھیجے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک بنی اسرائیل کے اندر کم و بیش 4000 انبیاء علیہ السلام بھیجے گئے۔ اگر کسی قوم کے اندر کوئی ایک نبی بھی آ جائے تو یہ اس قوم کے لیے بڑے فخر کی بات ہوتی ہے۔ اب اس قوم کے اندر تو اللہ تعالیٰ نے 4000 پیغمبر بھیج دیے، تو یہ ان کے لیے کتنے بڑے فخر اور سبب کی بات تھی۔ بنی اسرائیل اس کو فخر اور سبب سمجھتے بھی تھے اور اس پر بڑا فخر کرتے تھے۔ نحن ابناء اللہ و احباؤہ اپنے آپ کو کہتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ ان کو یہ بتلا رہے ہیں کہ دیکھو تم پر اللہ تعالیٰ نے کتنے بڑے انعامات کیے کہ تمہیں اللہ تعالیٰ نے جہانوں پر فضیلت بخش دی۔ جہانوں پر فضیلت بخشنے کا تعلق حضرت یعقوب علیہ السلام کے زمانے سے لے کر آیت کے نزول کے زمانے تک ہے۔ یہ آیت کے نزول کا زمانہ جو ہے یہ اس سے خارج ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ان سے یہ کہہ رہے ہیں کہ اے بنی اسرائیلیو، جیسے تمہیں ہم نے سب جہانوں پر فضیلت دی ہے، اب اس فضیلت کا دار و مدار آقا علیہ السلام کے اوپر ایمان لانے سے مشروط ہو گیا۔ اگر تم اس فضیلت کو باقی رکھنا چاہتے ہو تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آؤ، تو پھر تمہاری یہ فضیلت اور یہ شرافت یہ سب باقی رہے گا۔ اور اگر تم ایمان نہیں لاؤ گے تو وہ اتنے سالوں والی جو فضیلت تھی تمہاری، وہ سب کی سب خاک میں مل جائے گی۔ اب یہاں پر چونکہ ان کے دماغ میں یہ سوال آ سکتا ہے کہ ہم تو جہانوں پر فضیلت رکھتے ہیں، ہمارے درمیان بادشاہ گزرے ہیں، ہمارے درمیان انبیاء علیہ السلام گزرے ہیں، لہذا قیامت کے دن بھی ہم ان چیزوں کی وجہ سے بچ جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اس شبہ کو دور فرمانے کے لیے کہا واتقوا، اور تم ڈرو،
یومن اس دن سے لا تجزی نفس عن نفس شیئا کہ جس دن کوئی نفس کسی نفس کے کام نہیں آئے گا، ولا یقبل منہا شفاعہ اور نہ وہاں پر کسی قسم کی سفارش قبول کی جائے گی، ولا یؤخذ منہا عدل اور نہ وہاں پر کسی سے کوئی جرمانہ وصول کیا جائے گا، ولا هم ینصرون اور نہ ان کی مدد کی جائے گی۔ قیامت کے دن بچنے کا کوئی امکان نہیں ہے سوائے اعمال صالحہ کے اور ایمان صحیح کے۔ اس کے علاوہ دنیا کے اندر ہاں بچنے کے مختلف طریقے ہوتے ہیں۔ اگر آج کسی کو پولیس کسی جرم میں پکڑ کر لے جاتی ہے تو وہ مجرم سب سے پہلے تو یہ کرتا ہے کہ کسی سے اگر اس کا تعلق ہے MNA MPA بڑے آدمی سے تو اس کی ضمانت حاصل کرتا ہے، اس کی شخصی ضمانت کی وجہ سے اپنے آپ کو چھڑوا لیتا ہے۔ دوسری کوشش یہ ہوتی ہے کہ اگر اس کے پاس شخصی ضمانت نہیں ہے تو پھر وہ کوشش کرتا ہے کہ جو ہے پیسے دے دے، اپنی طرف سے جرمانہ دے دے، مچلکے جمع کرا دے کچھ لاکھ روپے کے اور اس کے ذریعے سے وہ ضمانت حاصل کر لے۔ تیسری کوشش اس کی یہ ہوتی ہے کہ وہ ڈنڈ بھر دے، اس سے کہے بھائی تمہارا جتنا نقصان ہوا ہے میں تمہیں بھر کے دیتا ہوں پیسے، اور اپنے آپ کو جو ہے نا پیسے دے کر چھڑوا لے۔ اور چوتھی کوشش اس کی یہ ہوتی ہے کہ میرے کوئی ایسے مددگار آ جائیں کہ جو مجھے اس تھانے کے اوپر حملہ کر دیں اور مجھے یہاں سے بچا کر لے جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ چاروں عقلی صورتیں جو تھی اس آیت کے اندر جمع کر دیں۔ قیامت کے دن ایسے نہیں ہو سکے گا کہ تم کسی اپنے انصار اور اعیان کی شخصی ضمانت کے ذریعے سے بچ جاؤ، ولا یقبل منہا شفاعہ کوئی سفارش وہاں پر قابل قبول نہیں ہوگی، یا پھر کوئی تمہارے کام آ جائے، پیسے کام آ جائیں جو ہے وہ بھی کام نہیں آ سکتا، یوم لا تجزی نفس عن نفس شیئا، یا پھر وہاں پر تم ڈنڈ بھر کر جرمانہ بھر کر اپنے آپ کو بچا لو، ایسے بھی نہیں ہو سکتا۔ بلکہ اگر آپ پوری زمین کا فدیہ بھی دے دیں تو بھی آپ نہیں بچ سکتے۔ چوتھی صورت یہ ولا هم ینصرون کوئی مددگار نہیں آئے گا اللہ سے چھڑانے والا، لہٰذا اس دن سے ڈرنا چاہیے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو ان کے انعامات، ان کے اوپر ہونے والے احسانات ایک ایک کر کے یاد دلائے، فرمایا وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ، ذرا اس وقت کو بھی تصور میں لاؤ اور اس نعمت کو بھی تم یاد کرو کہ جب ہم نے تمہیں آل فرعون سے نجات دے دی۔ یہ جو آل فرعون سے نجات ہے یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے۔ فرعون عبرانی زبان کا لفظ ہے اور فرعون کے معنی ہوتے ہیں صدر یا بادشاہ۔ اس زمانے میں بنی اسرائیل کے ہر بادشاہ کا لقب فرعون ہوتا تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں جو فرعون تھا اس کا نام تھا ولید بن ریان۔ یہ تمام فرعونوں میں سب سے زیادہ شریف فرعون تھا۔ یہ اتنا شریف تھا کہ اس نے اپنی بادشاہت حضرت یوسف علیہ السلام کے حوالے کر دی اور اپنی کرسی چھوڑ دی۔ یہ کرسی چھوڑنا کوئی آسان کام نہیں ہوتا، بہت مشکل کام ہوتا ہے، لیکن اس نے چھوڑ دی۔ اور ان فرعونوں میں جو سب سے ظالم بادشاہ ہوا ہے وہ یہ فرعون تھا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ہوا ہے۔ یہ مصعب بن ولید اس کا نام تھا، تو یہ بہت ظالم بادشاہ تھا۔ تو اس فرعون سے اللہ تعالیٰ نے ان کو نجات دے دی۔ یہ فرعون کیا کرتا تھا؟ یسومونکم سوء العذاب، تمہیں برا عذاب چکھاتا تھا۔ یذبحون ابناءکم ویستحیون نساءکم، تمہارے بیٹوں کو ذبح کر دیتا تھا، تمہاری عورتوں کو زندہ چھوڑ دیتا تھا۔ فرعون نے ایک دفعہ خواب دیکھا، اس نے دیکھا کہ بیت المقدس فلسطین سے ایک آگ سی نکلی ہے روشنی، اور وہ جو ہے فرعون کے محلات میں گھس کر اور قطبیوں کے ایک ایک گھر کے اندر گھس رہی ہے اور بنی اسرائیلیوں کو کچھ نہیں کہہ رہی۔ اس وحشتناک خواب سے وہ جب ہڑبڑا کر اٹھا ہے تو بہت پریشان ہو گیا۔ اس نے اپنے نجومیوں کو، کاہنوں کو، سب کو دربار میں بلا لیا، اپنا خواب سنایا کہ ایسے ایسے معاملہ ہے۔ نجومیوں نے حساب کتاب لگانے کے بعد اس کو بتایا اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ عنقریب بنی اسرائیل قوم کے اندر کوئی بچہ پیدا ہونے والا ہے اور وہ آپ کی سلطنت کو ختم کرنے کا باعث اور سبب بنے گا۔ تو فرعون جو تھا اس کو اپنی ملک کے اوپر بڑا ناز تھا، اس نے کہا یہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، میں اس بچے کو پیدا ہی نہیں ہونے دوں گا۔ اس نے فوراً ایک کمیٹی بنا دی اور جس نے بنی اسرائیل کی عورتوں پر نگرانی شروع کر دی۔ عورتیں نگرانی کرتی تھی، جس عورت کو حمل ہوتا تھا اس کی نگرانی کی جاتی تھی، جیسے ڈیلیوری ہوتی، بچہ پیدا ہوتا، اگر وہ بچہ لڑکا تھا تو اس کو ذبح کر دیا جاتا، اگر لڑکی ہوتی تو اس کو چھوڑ دیا جاتا۔ اب ماؤں کے سامنے ان کے بچوں کا ذبح کرنا یہ بہت بڑے مجاہدے کی بات ہے۔ اتنا بڑا ظلم ہوتا تھا لیکن کسی کو چوں کرنے کی اجازت نہیں تھی، بدترین ڈکٹیٹرشپ تھی اس زمانے میں۔ تو یہ ایسا عذاب تھا۔ یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بیٹوں کو ذبح کرنا تو عذاب ہے، بیٹیوں کو زندہ چھوڑ دینا یہ تو خوشی کی بات ہے، لیکن جہاں غلامی ہو، غیور
ذہن جو ہوتا ہے، غیرت مند ذہن جو ہوتا ہے، وہ سمجھ سکتا ہے اس بات کو، وہ اس کی حقیقت سمجھ سکتا ہے کہ جہاں غلامی مقدر ہو وہاں پر بیٹوں کے قتل کر دینے سے زیادہ اذیت ناک جو تھا وہ بیٹیوں کا زندہ چھوڑ دینا تھا، کیونکہ انہوں نے پھر غیر قوم کی جا کے چاکری کرنی تھی، نوکری کرنی تھی، خدمت کرنی تھی۔ کسی کی بہن بیٹی کسی کی جا کے خدمت کرے، یہ غیرت مند آدمی کبھی بھی برداشت نہیں کر سکتا۔ تو جس طرح بیٹوں کا ذبح کرنا ان کے لیے عذاب تھا، اسی طرح عورتوں کا زندہ چھوڑ دینا اس سے بڑا عذاب تھا ان کے لیے، اور ان سب سے بڑھ کر بدترین عذاب جو تھا وہ غلامی کا ہونا تھا۔ تو غلامی جو ہے یہ ایک عذاب کی ایک شکل ہے، اور اللہ تعالیٰ نے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، اب بنی آدم کے پاس جو سب سے بڑی نعمت ہے، شرافت ہے، وہ آزادی ہے، حریت ہے۔ تو آزادی کی نعمت اللہ تعالیٰ نے ان کو موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے دلوائی، تو اللہ تعالیٰ نے اس نعمت کو ان کو یاد دلایا کہ دیکھو کہ تم غلامی کی ذلت اور رسوائی میں پڑے ہوئے تھے، ہم نے اپنے بندے حضرت موسیٰ کے ذریعے سے تمہیں آزادی کی نعمت دے دی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے جو اللہ تعالیٰ نے ان کو جتلایا ہے۔ فرمایا وفی ذالکم بلاء من ربکم عظیم، اس غلامی کے اندر تم ایک بہت عظیم بلا اور مصیبت کے اندر گرفتار تھے۔ آگے ایک اور انعام کا تذکرہ فرمایا وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ، اور جب ہم نے تمہارے لیے سمندر کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، مد و جزر کر دیا۔ اب یہ سمندر کو ٹکڑے ٹکڑے کرنا، یہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر وہاں سے نکلے ہیں اور وہاں پر پہنچ گئے، جو راستہ تھا سمندر آ گیا بحر قلزم، تو وہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے اللہ تعالیٰ نے سمندر کے ٹکڑے کر دیے، راستے بن گئے سمندر کے اندر۔ جدید ذہن، مرعوبیت والے جو ذہن ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک اتفاقی مد و جزر تھا جس کی وجہ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام تو نکل گئے اور فرعون اس میں غرقاب ہو گیا۔ یہ بات نہیں ہے، آیت کا لب و لہجہ بتا رہا ہے کہ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمْ، ہم نے یہ سمندر کا مد و جزر تمہارے لیے کیا تھا، تمہیں بچانا چاہتے تھے، یہ کوئی اتفاقی حادثہ نہیں تھا تاکہ تم پار کر جاؤ، فرعون غرق ہو جائے۔ فَأَنْجَيْنَاكُمْ، ہم نے تمہیں نجات دے دی، سمندر سے بھی بچایا اور فرعون سے بھی تمہیں بچا لیا۔ وَأَغْرَقْنَا آلَ فرعون، اور دوسرا انعام ہم نے یہ کیا کہ آل فرعون کو ہم نے غرق کر دیا، جو تمہارا دشمن تھا، جو تمہارا آقا بنا ہوا تھا، جو تم پر طرح طرح کے ظلم کرتا تھا۔ دشمن آقا کی جو موت ہوتی ہے یہ بہت بڑا نعمت ہوتی ہے، اور پھر وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، تمہاری آنکھوں کے سامنے اس کو ڈبو دیا۔ تو ایک تو یہ کہ دشمن کو ہلاک کیا، دوسرا یہ کہ تمہاری آنکھوں کے سامنے کیا، تم اس کی لاش کو دیکھ چکے، ان کو ہلاک ہوتے ہوئے، اس سے تمہیں تسلی ہو گئی، اطمینان ہو گیا کہ تمہاری جان چھوٹ چکی ہے اور تمہیں آزادی کی نعمت مل چکی ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ انعامات، احسانات ان کو جتلا رہے ہیں کہ ان نعمتوں کو یاد کرو، میری نافرمانی مت کرو۔ وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً، ایک اور نعمت یاد دلائی کہ جب ہم نے وعدہ کیا موسیٰ سے 40 راتوں کا۔ اصل میں بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے مطالبہ کیا کہ اب ہمیں فرعون سے نجات مل گئی، اب ہم اپنی زندگی گزارنے کے لیے کوئی ضابطہ حیات چاہتے ہیں، کوئی قانون چاہتے ہیں کہ جس کے اوپر چل کر ہم زندگی گزاریں اور جو ہے اللہ کے حکموں کے مطابق زندگی گزاریں، مقصد زندگی ہمارے سامنے ہو۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے، میں لے کر آتا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے اور طور پہاڑ پر اللہ تعالیٰ سے ملاقات کی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ 40 راتوں تک یہاں پر عبادت کریں، مجاہدہ کریں، پھر ہم آپ کو تورات عطا فرمائیں گے۔ 30 راتیں ذی القعدہ کے مہینے کی تھی اور 10 راتیں ذی الحجہ کی تھی۔ یہ 10 راتیں جو ہیں ولیال عشر، ذی الحجہ کی جو 10 راتیں بڑی برکتوں والی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان 40 راتیں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے مجاہدہ عبادت کروائی، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو تورات عطا فرمائی۔ اب یہاں پر سوال یہ ہوتا ہے کہ 40 لیلہ، کیا رات میں عبادت کرتے تھے، دن میں نہیں کرتے تھے؟ یہاں 40 لیلہ سے مراد دن اور رات دونوں ہیں، لیکن رات کو اس لیے ذکر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت تعلق کے لیے خصوصی تعلق جو ہوتا ہے وہ رات میں ہوتا ہے، رات کی عبادت۔ جیسے اللہ فرمائے اِنَّ نَاشِئَةَ اللَّيْلِ هِيَ أَشَدُّ وَطْئًا وَأَقْوَمُ قِيلًا، رات کی عبادت نفس کے اوپر زیادہ شاق ہے اس کو پامال کرنے کے اعتبار سے۔ تو رات کی عبادت اور رات کے اندر انعامات کی جو بارش ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو رحمتیں برکتیں اترتی ہیں، جیسے اللہ فرماتے ہیں اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ وغیرہ آیتیں اس پر دلالت کرتی ہیں کہ رات کا جو وقت ہوتا ہے یہ اللہ اور بندے کے تعلق کے لیے خاص اہمیت رکھتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے معراج کے لیے رات کے وقت کو تعین فرمایا۔ 40 لیلہ ثم اتخذتم العجل، لیکن جہاں ایک طرف اللہ تعالیٰ تمہارے لیے ایک تورات عطا فرما رہے تھے، تمہارے اوپر کرم احسان فرما رہے تھے، تمہیں ضابطہ حیات دے رہے تھے، پیچھے سے تم کیا کر رہے تھے کہ تم نے ایک بچھڑے کو اپنا معبود بنا لیا، من بعدہ، اس کے پیچھے سے وانتم ظالمون، تم تو تھے ظالم۔
تو حضرت موسیٰ علیہ السلام تورات لینے گئے ہیں، پیچھے سے قوم نے بچھڑے کو، یہ بیل جو ہوتا ہے یہ جانوروں کے اندر بیوقوف ترین جانور ہوتا ہے، جس کی ضرب المثل ہے، کسی کی بیوقوفی کو ظاہر کرنا ہو تو کہتے ہیں تو بیل ہے، وہ بیل کیا حرکت کر رہا ہے، بیل کا بچہ بیل سے زیادہ بیوقوف ہوتا ہے۔ تو اب اللہ تعالیٰ نے ان کو فرعون سے نجات دی۔ دیکھو فرعون میں عقل تو تھی، فرعون تو بادشاہ تھا، فرعون کو اگر انا ربکم الاعلیٰ کہہ رہا تھا تو فرعون کی غلامی یا فرعون کی عبادت کرتے تو بچھڑے سے تو وہ بہتر تھا نا۔ یعنی انہوں نے اتنی بیوقوفی کا مظاہرہ کیا کہ جس موسیٰ نے ان کو فرعون کی خدائی سے روکا، فرعون کی غلامی سے روکا، فرعون کو رب نہ ماننے دیا، اب جنہوں نے یہ کیسے سوچ لیا کہ وہ موسیٰ ہم سے اس پر راضی ہو جائیں گے کہ ہم بچھڑے کو معبود بنا دیں اللہ کو۔ وہ بچھڑا کہ جس کو ایک شخص نے، جس کا نام موسیٰ بن ظفر تھا، وہ سامرا ایک قبیلہ تھا ان 12 قبیلوں کے اندر، اس قبیلے کا ایک فرد تھا، یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا رشتہ دار بھی تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جس طرح اللہ تعالیٰ نے اس کو فرعون سے، موسیٰ علیہ السلام کو بچایا فرعون سے، اس کو بھی بچایا گیا تھا، اس کو جبرائیل نے بچایا اور اپنی خاص تربیت میں رکھا۔ اس نے کیا کرا، اس کی پرورش جبرائیل کر رہے ہیں اور موسیٰ علیہ السلام کی پرورش فرعون کے دربار میں ہو رہی ہے، فرعون کے محل کے اندر ہو رہی ہے۔ لیکن جس کی پرورش فرعون کے محل میں ہوئی وہ تو وقت کا نبی بن گیا، اور جس کی پرورش جبرائیل کے پروں کے نیچے ہوئی وہ جو ہے قوم کو جو ہے گوشالہ پرستی کے اندر جو ہے لگا کے بیٹھا ہوا ہے۔ اس نے ایک جو ہے سونا چاندی سے ایک بچھڑا بنا کے اس کے اندر جبرائیل علیہ السلام کے قدموں سے نکلی ہوئی مٹی ڈال دی، اب وہ بچھڑا جو تھا ٹیں ٹیں کرنے لگا۔ بس اس ٹیں ٹیں کی آواز کے اوپر یہ لوگ اپنا ایمان بیچ بیٹھے۔ تھوڑے سے شعبدہ بازی، بیوقوف آدمی کی نشانی ہے کہ وہ شعبدہ بازی کے پیچھے چلتا ہے۔ جب دجال آئے گا اور وہ شعبدے دکھائے گا تو بہت سارے لوگ اس کے پیچھے چل پڑیں گے۔ تو شعبدہ بازی جو ہوتی ہے اس سے انسان کو بچنا چاہیے۔ حقیقت میں کوئی آدمی زمین کو اوپر لے جائے، آسمان کو نیچے آ جائے، اللہ وحدہ لا شریک ہے، اس کا شریک ہم کسی کو نہیں ٹھہرا سکتے، لہذا ان چیزوں کو اچھی طرح سمجھنا چاہیے۔ تو یہ بنی اسرائیلی قوم جو تھی یہ گوشالہ پرستی میں پڑ گئی، اس کو اپنا معبود بنا کر بیٹھ گئی۔ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر پھر احسان کیا، اتنے بڑے جرم کو معاف کر کے فرمایا ثُمَّ عَفَوْنَا عَنْكُمْ، ہم نے تمہیں معاف کر دیا، مِن بَعْدِ ذَلِكَ، اس بہت بڑے جرم کے بعد ہم نے تمہیں معاف، لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر گزار بندے بن جاؤ، نافرمانی مت کرو۔ معافی کس طرح ہوئی، اس کی کیا صورت بنی، کل کے درس میں تفصیل سے اگلی آیتوں کے اندر آ رہا ہے۔ آگے فرمایا وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اور پھر ہم نے دی موسیٰ علیہ السلام کو کتاب، والفرقان، اور حق اور باطل میں فرق کرنے والی، لعلکم تہتدون، تاکہ تم راہ پالو۔ کتاب سے مراد تو تورات ہے، فرقان سے مراد بعض کہتے ہیں کہ یہ تورات ہی ہے اور یہ جو ہے تورات کی صفت ہے کہ حق اور باطل میں فرق کرنے والی۔ بعض علماء کا خیال یہ ہے کہ فرقان سے مراد معجزات ہیں جن کی وجہ سے انسان حق اور باطل کے اندر فرق کر لیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات بھی تھی اور معجزات بھی دیے، معجزات کی وجہ سے بنی اسرائیل کے لیے حق اور باطل میں فرق کرنا بالکل آسان تھا، اس لیے یہ بھی ان کے اوپر ایک طریقے سے احسان تھا۔ فرمایا لعلکم تہتدون، تاکہ تم راہ پالو، گمراہی سے بچ جاؤ۔ دیکھو اتنی نعمتیں ہم نے تم پر کی، ان نعمتوں کا شکر بھی یہ ہے کہ تم صحیح ایمان لاؤ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان لاؤ، آخرت پر بھی ایمان لاؤ، حضور علیہ السلام کی تصدیق کرو۔ یہ نہیں ہے کہ تم ان نعمتوں کو بھول کر اور جو ہے مزید سرکشی اور تمرد کے اندر پڑ جاؤ۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔